الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 13 نومبر 2020 ہے۔ جامع مسجد کلثوم آگرہ تاج لیاری ٹاؤن ضلع کراچی میں نے آپ کی خدمت کے اندر حقوق العباد کے عنوان پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا پارہ پہلا صفحہ، رب العزت اس امت مسلمہ کی قرآن کریم میں حیثیت کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ امت اعتدال ہے۔ امت اعتدال کا معنی میانہ رو امت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، میانہ رو بندہ تب بنتا ہے جب بندہ اپنا حق لے اور دوسرے کا حق دوسرے کو دے۔ یہ دنیا میں یاد رکھیں، کہا تب جاتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے جہاں کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا۔ جب کسی کو کسی کا حق نہیں ملے اسے کہتے ہیں یہاں جنگل کا قانون ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں انسان نہیں بستے، حیوان اور جانور بستے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے۔ لیکن جنگل کا قانون تو جنگل میں ہے، ہم جنگل میں نہیں، ہم شہر میں ہیں۔ ہمارے لیے نظام حیات اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ہر نعمت کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مثلا میں اپنے جسم سے شروع کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جامع یہ بخاری شریف کی روایت حضرت انس کے واسطے سے ہے کہ آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ کیا مطلب؟ میری جان کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ جان کی جو ضروریات ہیں، جسم کی جو چاہتیں ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے میں ان کو پورا کروں۔ مثلا کوئی بندہ کہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، نیند چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، ہر ٹائم کھانا پینا چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنی جان کو تھکاؤں گا، اس کو کسی کام میں نہیں رکھوں گا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام صوم الوصال رکھتے ہیں۔ صوم الوصال کا معنی مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں افطاری سمجھ نہیں آتی، انہیں پتہ چلا حضور پاک کا یہ بھی کام ہے، انہوں نے پے در پے روزے شروع کر دیے۔ نکاحت ہوئی، کمزوری ہوئی، جسم میں ضعف آیا، بستر پہ آ گئے، صاحب فراش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو آئے، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا حال احوال عرض کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، اللہ یطعمنی ویسقینی ایکم مثلی، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ رب مجھے کھلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، اللہ مجھے پلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر۔ تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ جب اسے آرام چاہیے آپ آرام دو، اسے خوراک چاہیے آپ خوراک دو، جب اسے راحت چاہیے آپ راحت دو۔ ایسے انسان کے جسم کے ساتھ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ضروریات ہیں۔ مثلا انسان کی بیوی ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حدیث پاک میں بیوی کو بیوی کا حق دو۔ ایسے بندے کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو ان کا حق دینا چاہیے۔ ماں باپ سے ہم حق لینے کی بات تو کرتے ہیں، ماں باپ کو حق نہیں دیتے۔ کوئی بندہ کہیں آفیسر ہے اور اس کے نیچے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، آفیسر نے اپنے ماتحت کو حق دینا ہے اور ماتحتوں نے اپنے آفیسر کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھنے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مسند احمد کی روایت ہے حضرت سعد کے واسطے سے، ارشاد فرمایا الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی پاور کی بقدر حکمران ہے، جتنی طاقت ہے جس پہ چلتی ہے اتنا یہ حکمران ہے، اور نیچے والی یہ رعایا ہے، اور کل قیامت میں اگر اپنے محتاطوں کا حق نہ دیا تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ اسی طرح اگر بندہ بڑا بھائی ہے، والد دنیا سے چلا گیا، وراثت کی ذمہ داری اس کے سر ہے، اس نے تقسیم کرنی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی حق دینا ہے، اپنی بہنوں کو بھی حق دینا ہے، سب کے حقوق ہماری ذمہ داری ہے۔ آج معاشرے میں غلط کاری یہ چلتی ہے، لوگ بہنوں کا حق شیر مادر سمجھ کے پی جاتے ہیں، جیسے ماں کا دودھ پیے، کوئی فری آف کاسٹ ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، ایسے بہن کے حق کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ابو نے اسے جہیز دیا تھا، اس کا حق پورا ہو گیا، اب اس نے کون سا حق لینا ہے، بس وہ جہیز پورا ہو گیا۔ اس نادان کو یہ نہیں پتہ شادی تیری بھی ہوئی ہے، تیرے اوپر بھی تیرے ماں باپ نے خرچ کیا تھا، تو تیرا بھی حق پورا ہو گیا، تو زمین کسی اللہ والے کو دے دے۔ جی نہیں، یہ خود مالک بن کے بیٹھ جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، جہاں بندہ رہتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے ہاں ہے۔ یہ جو رہنے کو عربی زبان میں معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ کس سے نکلا ہے؟ معاشرہ عشر سے نکلا ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10، جہاں 10 آدمی ایک دوسرے کا احترام کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا کر لیں، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق جس جگہ بندے کا گھر ہے، اس کی دائیں سائڈ، اس کی بائیں سائڈ، اس کی اگلی سائڈ، اس کی پچھلی سائڈ، یہ 40 گھروں تک یہ پڑوس چلتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، پڑوسی کا حق بتایا، پھر آئے پڑوسی کا حق بتایا، پھر آئے پڑوسی کا حق بتایا، برابر آتے رہے، پڑوسی کے حقوق بتاتے سمجھاتے سناتے مجھے بتاتے رہے، اور یہ حال ہو گیا میں یہ گمان کرنے لگا، مجھے اس بات کی طرف تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ کہیں اگلا حکم یہ نہ آئے جبرائیل آ کر بتائیں اللہ فرما رہے ہیں اب پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دینا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہم ان احادیث پاک پر غور کریں تو معاشرہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ شادی کرے، شادی کے بعد اس کی اولاد کا اس کے اوپر حق ہے، ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کے بعد روتے پھرتے ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، جی بڑے ہو گئے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کو عزت نہیں دیتے، ماں باپ کو احترام نہیں دیتے، وجہ یہ ہے ہم نے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ حدیث پاک میں ہے اپنے بچوں کا والدین پہ حق یہ ہے، بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے، نایا نام نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں ترتیبیں بدل گئی ہیں، کہتے ہیں نایا نام بتاؤ، لوگ نایا نام مانگتے ہیں، اچھا نام نہیں مانگتے۔ کوئی صحابی والا کسی اہل بیت کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی شہید کا، کسی اچھے بندے کا نام بتائیں، یہ تو ہمارے خاندان میں ہے، کوئی نیا نام بتائیں۔ ایک بندے کا واسطہ مجھ سے پڑا، مجھے کہنے لگا جی نیا نام ہو، نیا نام۔ میں صحابہ کے اہل بیت کے بتا کے تھک گیا، یہ بچیوں کا نام رکھ لو، جی نہیں نیا نام ہو، کسی نے آج تک نہ رکھا ہو۔ میں نے کہا بیٹی کا نام رکھو ماچس کی ڈبیا، مجھے کہنے لگا آپ مذاق کرتے ہیں، میری بیٹی کی عزت پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا نیا نام ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا، تو نے تو کہا تھا نیا نام ہو، کسی نے نہ رکھا ہو، ماچس کی ڈبیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہو ماچس کی تیلی، یہ نام رکھیں، پتہ چلے گا نیا نام ہے، پہچانا جائے گا۔ خدا کے بندے میں تجھے اچھے نام بتا رہا، تجھے بابرکت نام بتا رہا، تو وہ رکھنے پہ تیاری نہیں ہے، حیرانگی کا مسئلہ ہے۔ یہ نام تو ہمارے محلے میں ہے، یہ نام تو ہمارے علاقے میں ہے، یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے۔ بھئی خاندان میں سفید کپڑا بھی لوگ پہنتے ہیں، آپ کیوں پہنتے ہو؟ وہاں والے گندم کی روٹی بھی کھاتے ہیں، آپ کیوں کھاتے ہو؟ آپ اپنے لیے دیکھیں میرے لیے اچھا نام کیا ہے۔ آپ کھولیے صحابہ کرام کے ناموں پر مشتمل کتابیں،
امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ اٹھائیں، تقریباً کوئی 70,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کے نام، واقعات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت پوری تحریر سے آپ کو 8 جلدوں میں ملے گی۔ آپ اٹھائیں امام ابن اسیر الجزری کی، اور یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تقریباً 8,000 صحابہ کرام کے بالتفصیل واقعات ملیں گے۔ ذرا ان میں دیکھیں صحابہ کرام میں عبداللہ کتنے تھے، عبد الرحمن کتنے تھے، عبید اللہ کتنے تھے، محمد کتنے تھے، ابو بکر کتنے ہیں، عمر کتنے ہیں، عثمان کتنے ہیں، حیدر اور علی کتنے ہیں۔ لائن لگ جاتی ہے، صفحات کے صفحات بندہ پلٹنا شروع کرتا ہے۔ عبداللہ ختم نہیں ہوتے، اتنے نام ہیں، عبد الرحمن ختم نہیں ہوتے، اتنے نام ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، میرے اللہ فرماتے ہیں میری امت کو، میری مخلوق کو بتا دو تمہارا رب، تمہارا اللہ جن ناموں کو پسند کرتا ہے ان میں پہلا نام مردوں کا عبد اللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی نہیں، نیا نام ہو تو بچے کا حق ماں باپ کے اوپر ہے، نیا نام نہیں، اچھا نام رکھیں۔ نمبر 2، ماں باپ پہ حق ہے وہ اچھی تعلیم دیں۔ اچھی تعلیم کا معنی آپ اسکول بھی پڑھائیں، آپ مدرسہ بھی پڑھائیں، لیکن اسکول کو مقصد نہ بنائیں، آپ مقصد بنائیں دینی تعلیم کو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہو، آپ کی مرضی۔ کوئی بندہ کسی کے گھر جائے اور اس سے پوچھے بیٹا آپ کا کون سا پارا پڑھتا ہے، جی نہیں، وہ کہے گا کون سی کلاس میں ہے، یہ اچھا نرسری میں ہے، اچھا جی پریپ میں ہے، KG1 میں آیا، KG2 میں آیا، پلے میں ہے۔ وہ یوں پوچھے گا اچھا میٹرک کر لی، واہ واہ، اچھا انٹر میں آ گیا، اس نے گریجویشن کر لی، اچھا ماسٹر کر لیا، کس چیز میں ماسٹر کیا، وہ نہیں پوچھے گا کون سا پارا پڑھتا ہے، 6 کلموں کا مطلب آتا ہے یا نہیں آتا، ایمان مجمل پتہ ہے، ایمان مفصل پتہ ہے، اسے تعوذ و تسمیہ کا پتہ ہے، اسے ایمان کا پتہ ہے، اسے اسلام کا پتہ ہے، اسے غسل کے فرض آتے ہیں، اسے کھانے کے آداب آتے ہیں، اسے کلمے کا طرز آتا ہے، نہیں پوچھے گا۔ ہم نے اسکول کی تعلیم کو ویلیو اتنی دی ہے، ہم نے اسلامی تعلیم کو سمجھائی کچھ نہیں ہے، ہم نے حیثیت ہی نہیں دی۔ پھر روتے ہیں بچہ کہنا نہیں مانتا۔ بابا بچہ کہنا تب مانے گا جب آپ وہ تعلیم دیں گے جس سے اس کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ میں کبھی کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں مقصد وہ تعلیم بنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم پڑھائیں، دین پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، مذہب پڑھائیں۔ وہ ان کو ان کے حق بتائے گا، وہ ان کو ان کی ضوابط بتائے گا، وہ ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائے گا۔ یہ تعلیم ہے، یہ دین ہے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی عزت ہے یا نہیں ہے۔ عزت کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن حق ماں باپ کا ہے، وہ اچھی جگہ تعلیم دے، اچھے معاملے میں بچوں کو تعلیم دے۔ میں بہت حیران ہوں، یقین مانے آج ہم اچھی جگہ تعلیم پر بچے کی اسلامی تعلیم کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کسی سے پوچھے آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ جی ہاں، میں فلاں قاری صاحب کے پاس ایک بار الحمدللہ ختم کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ایک بار قرآن کریم پڑھنا یہ میرے لیے ہے۔ فیس بک دن میں 100 بار، یوٹیوب دن میں 50 بار، گوگل دن میں 10 بار سرچ کریں گے اور قرآن کریم زندگی میں ایک بار پڑھ لیا۔ ہم نے قرآن کریم کے پڑھنے کو صرف یہ سمجھا بس لفظ پڑھ لیے، بات پوری ہو گئی، ہم نے پڑھ لیا پورا ہو گیا۔ یوں نہیں ہے، اچھی تعلیم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اچھی جگہ شادی۔ یہ شادیوں کے معاملے میں بھی اچھی جگہ دیکھیں۔ یہ نہیں کہا شادی میں صرف جاب کو دیکھیں، یہ جاب لیس ہے، اسے نہیں دیتے۔ اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو چھوکری کہاں سے ملے گی، کما نہیں سکتا تو لڑکی کہاں سے ملے گی، خود بھوکا مر رہا ہے کسے کھلائے گا، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی جگہ شادی کے لیے بچوں کی بات کی ہے۔ ہم اچھی جگہ شادی کی بات نہیں کرتے۔ اچھی جگہ کا معنی کیا ہے؟ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح صفحہ نمبر 1 کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سید عبد الرحمن بن صخر، جن کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کی، شادی کا وقت آیا،
کہاں کروں, کس خاندان میں کروں, کس قوم سے کروں, کس قبیلے سے کروں, کس معاملے میں ہو, کھاتا پیتا گھرانہ ہو یا نہیں, یہ مشورہ کرنا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, مجھے رفیقہ حیات کی طلب ہے, میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں, شادی خانہ آبادی بنانا چاہتا ہوں, خانہ بربادی نہیں بنانا چاہتا. آپ ارشاد فرمائیں, کوئی نصیحت کریں, کوئی تعلیم دیں, کوئی وصیت کریں, میرے لیے کوئی تجویز اور ریکمینڈ فرمائیں, میں اپنی شادی کو کیسا اچھا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمائے ہیں خدا کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, تنکح المرأة لأربعین, لمالها, لحسبها, لجمالها, لدینها, فاظفر بذات الدین, تربت یداک یا ابا ہریرہ, او کما قال. فرمایا ابو ہریرہ, دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں, لوگ لڑکی کے حسن کی وجہ سے فریفتہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہی کریں گے. دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں مال دیکھ کر, یا لڑکے کا یا لڑکی کا مالدار ہے, چلو اس کے باپ نے تو چلا جانا ہے, اس کے ابا کے جانے کے بعد ہم اس کے مال پہ قابو ہو جائیں گے, ہڑپ کر جائیں گے, مال زیادہ ہے, ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی ہے نہیں, بہن تو چلی گئی, ہم مال پہ قابو ہوں گے, اسے لڑکی دیں, یا لڑکی والے یا لڑکے والے, یہ سوچ کر مال کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں. فرمایا دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں خاندان کو دیکھ کے, اجی اونچا خاندان ہے, بہت بڑا خاندان ہے, 4 بندے سلام کرتے ہیں, ان بندوں کا بڑی واہ واہ جے جے کار ہوتی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنا سمبند کر کے رشتہ جوڑ لیں, خوش ہوتے ہیں. اور لوگ شادی کرتے ہیں کسی کے دین کو دیکھ کے, اخلاق کو دیکھ کے, تربیت کو دیکھ کے, آداب کو دیکھ کے, معاملات کو دیکھ کے, حسن خلق کو دیکھ کے, اخلاق اچھے ہیں, دین اچھے ہیں, شادی کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوالیہ نظروں سے سرکار دو عالم, رحمت پیغمبر, شفیع المذنبین, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ شاگرد میں آپ کا, مؤمن آپ پہ ایمان لا کر آپ سے پوچھتا ہوں, میرے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں؟ مجھے اچھا خاندان دیکھنا چاہیے, یا پیسہ دیکھنا چاہیے, یا حسن دیکھنا چاہیے, یا دین دیکھنا چاہیے؟ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا, فاظفر بذات الدین. ابو ہریرہ پہلے دینداری دیکھنا, پہلے دینداری دیکھنا. ہمیں سمجھ آتی ہے کھائے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے, بچوں کو کہاں سے پیٹ پالے گا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. حضور پاک فرما دیتے, پہلے دیکھنا کمانے والا ہے تو رشتہ دینا, ورنہ تیری بچی کا مستقبل تاریک. نہیں نہیں, فرمایا اچھے خاندان کو دیکھنا. حضور علیہ السلام نے خاندان کی بات تو نہیں کی, حسن کو دیکھنا, حسن کی بنیاد تو نہیں رکھی. کیوں؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب العزت نے سورت نمبر, یہ سورت حجرات ہے, پارہ نمبر 26 ہے, رب العزت نے اعلان فرمایا ہے, اے لوگو تمہاری پیدائش کیا ہے, تمہارا دنیا میں آنا کیا ہے, کبھی اس پہ غور کرنا, تمہیں سمجھ آئے گا. تم ایک ماں باپ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کی اولاد ہو, دنیا میں آئے ہو, تمہارے قبیلے بھی ہیں, قوم بھی ہیں, علاقے بھی ہیں, زبان بھی ہے. لسانیت پہ نہ پڑھنا, قومیت پہ نہ پڑھنا, علاقائیت پہ نہ جانا, تعصب پہ نہ جانا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, میں نے تمہارے قبیلے علیحدہ علیحدہ, تمہاری قومیں علیحدہ علیحدہ, تمہاری شکلیں علیحدہ علیحدہ, تمہاری زبانیں علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں. لیکن کیوں؟ جسٹ فار دا انٹروڈکشن, لتعارفوا, صرف تعارف کے لیے, پہچان کے لیے, شناسائی کے لیے, ایک دوسرے سے جان پہچان کے لیے. قومیت کا فخر نہ کرنا, لسانیت کا فخر نہ کرنا, علاقائیت کا فخر نہ کرنا. لتعارفوا, صرف جاننا, یہ اس قوم سے ہے, یہ اس قبیلے سے ہے, یہ اس علاقے سے ہے, یہ اس زبان سے ہے, اس پر بنیاد نہ رکھنا, اس پر صرف تعارف رکھنا. اچھا اللہ پھر اس کی عزت کس کی, پھر شہرت کس کی, پھر قدر کس کی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ, میں تمہیں بتاؤں میرے نزدیک سب سے اچھا کون ہے, سب سے زیادہ عزت دار کون ہے, سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے, سب سے زیادہ قابل قدر و ذی شان کون ہے؟ سننا, عند اللہ اتقاکم, جس کا تقوی, جس کی نیکی, جس کا ایمان, جس کا دین, جس کا اللہ سے خوف, رسول اللہ سے پیار, صوم و صلات کا جتنا پابند, حقوق العباد کا جتنا پابند ہے, میرے نزدیک وہ اتنا
کا عزت یافتہ ہے۔ حضور علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، تبھی فرمایا پہلے دین دیکھنا۔ سنو، علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے حسن ٹھکرا دو، اس کا یہ معنی نہیں ہے قوم ٹھکرا دو، اس کا یہ معنی نہیں ہے دولت ٹھکرا دو۔ کہا جی نہیں، اپنی ترجیح دیکھنی ہے، اپنی ضرورت دیکھنی ہے۔ مجھے سب سے پہلے دیندار لڑکی چاہیے، مجھے سب سے پہلے دیندار داماد چاہیے۔ ہاں دین کے ساتھ اس کے حسن ہو بہت اچھا، مال ہو بہت اچھا، خاندان ہو بہت اچھا، اور اگر کچھ نہ ہو تو دین میں سب سے اچھا ہو۔ آج ہم دینداری نہیں دیکھتے۔ میں کسی کے گھر کو بد دعا نہیں دیتا، میری دعا ہے رب ہر کی بیٹی کا گھر اچھا کرے، میری دعا ہے اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کے گھر کو آباد کرے، میری دعائیں۔ لیکن میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، میں دنیا گھومتا ہوں، یقین مانے رب کی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ مدد ڈالے، ایک دن میں بعض اوقات ایک درجن فتوے مجھے طلاق کے بتانے یا لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کراچی میں، آپ بڑے شہر میں، یہاں کے مفتیان کرام کی کیا مصروفیت ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ میں ایک چھوٹے شہر سے ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان اپنی سٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی میری تعلقات ہیں، میری جان پہچان ہے، میرے واسطے ہیں، میرے روابط ہیں، میں ایک درجن فتوے تو ایک دن کی بات کرتا ہوں۔ ایک دن میں سفر پہ نکلنے لگا، ایک دوست فتویٰ لے کر آیا، ذرا دیکھیں ٹھیک ہے فلاں مفتی صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے تو مور لگا کے دستخط کر دے۔ میں نے دیکھا فتویٰ ٹھیک تھا، میں نے سائن کیا، مور لگائی، میری آنکھ سے بے اختیار آنسو ٹپکا اور اس فتوے پہ پڑ گیا۔ اس نے کہا حضرت طلاق ہماری بہن کو ہوئی ہے اور روتے آپ ہیں۔ میں نے کہا لے جاؤ۔ کہتے نہیں بولیے۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، ہم اس لیے مولوی بنے تھے، اسی لیے دین پڑھا تھا کہ کسی کے گھر کی بربادی پہ دستخط کریں گے۔ میں 7 بہنیں اور 10 اولادیں اپنی رکھتا ہوں، میں کبھی کسی کے گھر کو بد دعائیں نہیں دوں گا، لیکن اللہ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بنیاد دینداری پر شادی ہوتی ہے تو کبھی طلاقیں نہیں ہوتی، کبھی ڈیورس پہ اینڈ نہیں ہوتا اس لائف کا، اس بندھن کا۔ اور جب بھی میں فتویٰ طلاق لکھوں ایک بات ان سے پوچھتا ہوں، ایک بات، اور مولوی کے سامنے جب بندہ طلاق دے کر بیٹھا ہوتا ہے نا، ایسے سچ بولتا ہے جیسے قبر میں فرشتوں کے سامنے بول رہا ہو، پھر وہ ادھر ادھر نہیں کرتا، اسے پتہ ہے پکڑا جاؤں گا۔ ایک بات تو بتاؤ جی، پوچھئے شادی پر ڈھول باجے بچائے تھے، موسیقی کی تھی؟ مفتی صاحب بس وہ ہے تو خوشی کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہے ہوتی رہتی ہیں، بس وہ بچے ایسے چلتے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا دینداری کی بنیاد پہ شادی ہو اور مفتی طلاق کا فتویٰ لکھے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، الا قلیل والقلیل کالمعدوم، بہت کم ہے، بالکل کوئی 99.9% ٹھیک ہوگا، اس میں 0 خراب ہوگا۔ لیکن دین کی بنیاد پہ جو شادی کی ترتیب اللہ کے رسول بتا رہا ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور سنیں، حقوق العباد میں یہ حق بھی شامل ہے۔ میں بات کلوز کرنے لگا ہوں، بطور خلاصہ، بطور سمری بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حقوق العباد میں یہ حق بھی شامل ہے، کسی کے ساتھ لین دین ہے، پارٹنرشپ آپ نے کر لی ہے، اس کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں شامل ہے، آپ اس سے ادھار لے رہے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، کوئی معاملہ چل رہا ہے، اس میں نیت صاف رکھو۔ آپ نے نیت یہ رکھی، ہڈی پسلی مضبوط ہے، برگر فیملی ہے، کھاتا پیتا ہے، چلو 2 لاکھ قرضہ لے لیا، نہ دیا تو کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان ذالک عند اللہ عظیم، یہ رب العزت کے ہاں بڑا جرم ہے۔ میرے ایک شاگرد کی شکایت مجھے ایک بندے نے لگائی، یہ بندہ آپ کا شاگرد ہے؟ جی مجھ سے ریلیشن رکھتا ہے، میرا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھ سے 2 ماہ کا وعدہ کر کے پیسے لیے، 1 سال ہو گیا نہیں لوٹایا۔ میں نے اسے بلایا تنہائی میں، شفقت میں کہا بیٹا وجہ قرضہ لیا تھا استاد جی، مشکل آ گئی تھی، لیا تھا، لوٹا دو۔ استاد جی تو چاہتا ہے لوٹاؤں، لوٹا نہیں سکتا۔ باتوں میں مجھے حدیث پاک یاد آئی، میں نے مسئلے کو کریدا اور پوچھا کہ جب آپ اس سے قرضہ لے رہے تھے نیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا استاد جی آپ کو پتہ تو ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، باپ دادا سے برگر فیملی ہیں، اس نے تو 2 لاکھ کے پیچھے میری ناک میں دم کر دیا ہے، لگ گیا جی 2 لاکھ۔ میں تو حیران ہوں، میں نے تو لیا تھا بھول جائے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ پھر مجھے سمجھا، میں نے کہا بیٹا سنو حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی سے قرضہ لے اور اس نیت سے لے اسے لوٹاؤں گا، اللہ پاک ایک فرشتے کو اس کے ساتھ متعین کر دیتے ہیں جو اس کا تعاون کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، یہ ایک دن اسے قرضہ چکا دیتا ہے۔
اور کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے اس نیت سے کھا جاؤں گا، کیا دینا ہے کیا لینا ہے، ٹھیک ہے آج دوں گا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں نا نن بشی سبا بشی، آج دوں گا کل دوں گا، ادھر ادھر کر کے بات کو لے جاؤں گا، تو ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کے ساتھ ایک شیطان قرین متعین ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اسے قرضہ لوٹانے نہیں دیتا۔ میں نے کہا ایسا تھا؟ کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ توبہ کر، گناہ پہ معافی مانگ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا 3 شرطیں ہیں۔ گناہ کو غلط جانو فوراً چھوڑ دو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اپنی غلطی پہ پریشان اور نادم اور شرمندہ ہو، رب معاف کر دیتے ہیں۔ اس نیت سے توبہ کر، ایک دن تو لوٹا دے گا۔ اس نے توبہ کی اور کچھ عرصے میں لوٹا دیا۔ حقوق العباد میں یہ تمام حق ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں چند باتوں کی ہائی لائٹس اور جھلکیاں پیش کر سکتا تھا۔ امید ہے جو میں میسج آپ تک کنوے کرنا چاہتا تھا، پہنچانا چاہتا تھا، وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان بھی سن لیں کہ ہر بندے کی جیب میں موبائل موجود ہے، ہر بندے کی جیب میں آج کل تقریباً۔ اس کا استعمال صحیح کرنا سیکھو۔ آپ کہیں گے موبائل کا بھی صحیح استعمال ہوتا ہے؟ ایک بندے نے مجھے کہا موبائل بھی صحیح استعمال ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا گھر میں چھری ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کبھی اپنی گردن پہ چلائی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کہاں چلتی ہے؟ کہتے ٹماٹر پہ، آلو پہ، سبزی پہ، گوشت پہ۔ میں نے کہا صحیح استعمال چھری کا ہو گیا نا؟ کہتے جی ہو گیا۔ تو میں نے کہا جب چھری کا صحیح استعمال ہے موبائل کا کیوں نہیں ہے؟ تو موبائل کا صحیح استعمال کر۔ یہاں پر گانے، فلمیں، فلم اسٹار کی چیزیں، اللہ رسول کی ناراضگی کی چیزیں کرے گا۔ حدیث پاک میں حضرت ثوبان فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں ایک شخص آئے گا، تہامہ پہاڑ کی نیکیاں لے کر آئے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ پاک اس کی نیکیوں کو ایک پھونک میں اڑا دیں گے۔ وجہ یہ ہوگی مجمع میں لوگوں کے سامنے اچھے کام کرتا تھا، چھپ کے اللہ کو ناراضگی والے کام کرتا تھا۔ تو اس کا صحیح استعمال کر موبائل کا۔ قرآن کریم سورت نمبر 36 سورت یاسین پارہ نمبر 23 ہے، اس کے آخری رکوع سے پہلا رکوع رب العزت فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں ایک وقت آئے گا منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ جب منہ بند ہو گیا حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم، ہاتھوں کو طاقت دوں گا، قوت گویائی دوں گا، اور ہاتھ بولیں گے اس نے کیا کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں کو قوت گویائی ملے گی، وہ بولیں گے بما کانوا یکسبون، یہ کیا کر رہا تھا۔ آج ہاتھ سے ہمارا چل رہا ہے معاملہ، یہ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے۔ اس لیے صحیح استعمال کرو۔ جن کے پاس آئیڈیز ہیں وہ آگ لگائیں ان بری چیزوں کو، ورنہ بندے نے مر جانا ہے، پاسورڈ ہمارے پاس ہونا ہے، اور یہ بری چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی اور ہم قبر میں بھگتتے رہیں گے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے ان سے چیزیں ڈیلیٹ کریں گے۔ نمبر 2، اہل حق کی چیزوں کو لے کر آگے چلیں، اہل باطل کے نہیں، اہل کفر کے نہیں، اہل زندہ اہل فسق کے نہیں، اہل حق کی چیزوں کو۔ یہ ہماری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جاری ہے۔ آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں، آپ کو ہمارے بیانات ملیں گے۔ آپ فیس بک پر یہ لکھیں، آپ کو ہمارا پیج ملے گا۔ یہ چیزیں آگے لے کر چلیں تاکہ زندگیوں میں اپنا بھی سدھار آئے اور گھر والوں کا بھی آئے۔ خود بھی سنیں، گھروں میں بھی سنائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ ہم دنیا میں صرف پیسہ کمانے نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے، کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا